أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان بھائیوں، میرے اللہ کا کروڑہ کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے 1 سال کے بعد ہمیں پھر عید نصیب فرمائی۔ ایک تو عید الفطر آئی، دوسری اچانک آئی۔ تو پہلے تو عید الفطر دیکھ کر لوگ خوش ہوتے تھے، لیکن 12 بجے کا چاند دیکھ کر تھوڑے سے پریشان بھی ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ وحدہ لا شریک پوری امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ جس طرح پاکستان میں بہت سارے کام زور پر ہو رہے ہیں، یہ چاند بھی کہیں زور پر کھینچ کر لایا گیا، ورنہ ساوج بننی نہیں تھی۔ لیکن ہمیں حکم ہے کہ صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اور ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ جب سارے افطار کریں تو تب آپ افطار کرو، جب سب روزہ رکھیں تو تب روزہ رکھو۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں، آپ وہاں سے پاکستان آئے، آپ کے 30 روزے پورے ہو گئے، تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ عید منائیں۔ آپ اسی وقت منائیں گے عید جس دن اس شہر کے لوگ عید منائیں گے، اس لیے کہ اسلام اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہر ایک کو اپنی ڈفلی بجانے کا درس نہیں دیتا۔ لہذا عید اس اعتبار سے ہمارے لیے خیر کا ذریعہ، برکت کا ذریعہ۔ لیکن ایک سوال ہے، اس کا جواب رات ہم نے جمعے کو تو ہم نے اعلان کیا تھا 8:15 بجے، لیکن رات جب 12 بجے چاند نظر آیا تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ تھوڑا سا وقت ایکسٹینڈ کریں، کیونکہ معتکفین ہیں، یہاں سے جائیں گے واپس آئیں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوئی 10-15 منٹ اگر آپ کے زیادہ ہیں تو یہ رات ہم نے اس کا پہلے سے اعلان کیا تھا۔ تو اللہ پاک خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ رمضان نعمت تھی، رمضان نعمت تھی، اس لیے کہ اس میں برکت تھی، اس میں مغفرت تھی۔ تو نعمت چلی گئی، بہار چلی گئی، مغفرت والا موسم چلا گیا، بخشش والا موسم چلا گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد دوسرے دن عید منا رہے ہیں۔ تو عید تو نعمت ملنے پہ ہوتی ہے، یہ نعمت جانے پہ کیسی عید ہے؟ سوال تو بنتا ہے کہ عید تو نعمت ملنے پہ ہوتی ہے، خوشی تو نعمت ملنے پہ ہوتی ہے۔ نماز کی جو عید کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ بھی 2 رکعتیں صلاۃ شکر ہے۔ تو لہٰذا یہ صلاۃ شکر ہم جو ادا کرتے ہیں، یہ صلاۃ شکر کس چیز کا ادا کرتے ہیں؟ کہ رمضان چلا گیا،
اے اللہ روزوں سے جان چھوٹی الیاذ باللہ، رات تراویحوں سے جان چھوٹی، قیام اللیل سے جان چھوٹی، اس لیے شکر کرتے ہیں؟ نہیں، یہ عید اصل میں یہ ہے کہ جو شعبان میں تھا تو وہ اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کا دشمن تھا، اللہ اس سے ناراض تھے، اور آج جب یکم شوال ہوئی تو اس نے رمضان میں رو رو کے اپنے رب کو یوں راضی کر دیا کہ آج وہ اللہ کا دوست بن گیا ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ 29 شعبان کو اس کا نام اللہ کے دشمنوں کی فہرست میں تھا، اور یکم شوال کو اس کا نام اللہ کے اولیاء کی فہرست میں ہے۔ تو لہٰذا جس کی جہنم جنت سے بدل گئی، جس کی جہنم جنت سے بدل گئی، جس کی پستی عروج سے بدل گئی، جس کی خطائیں ثواب سے بدل گئی، تو اس کے لیے تو عید ہے۔ اس کا ناراض رب اس سے راضی ہو گیا، اس کے لیے تو عید ہے۔ آج عید کا یہ منظر، عید کا یہ عالم ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے، یہ عید والی نعمت، عید والی خوشی آج ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ آج فلسطین کے اندر ہمارا مسلمان بھائی، اسے گولیوں سے بونا جا رہا ہے۔ میں وہاں کی اخبار دیکھ رہا تھا، وہاں کی رپورٹس دیکھ رہا تھا، باخدا ایسی ایسی دل خراش کہانیاں، منظر کہ بندہ لرز کے رہ جاتا ہے۔ ایک معصوم سی بچی اسکول سے واپس آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں، بستہ اٹھائے ہوئے، اور سامنے اسرائیلی فوجی آتے ہیں تو ایک برسٹ آتا ہے اور اس بچی کے پرخچے ہو جاتے ہیں۔ اس کا کیا قصور ہے؟ ایک بچہ حماد اسکول سے واپس آ رہا ہے، اپنے گھر کے قریب پہنچتا ہے کہ پیچھے سے گولیوں کا ایک برسٹ آتا ہے اور اس کی لاش اپنے دروازے کے اوپر ٹکڑے ٹکڑے پڑی ہوئی ہے۔ ان کا جرم اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ امت مصطفیٰ کا ایک فرد ہے۔ اور آج آپ جب نقشہ دیکھیں تو آپ کو عالم اسلام پورا ایک پھیلا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے درمیان میں چھوٹا سا نقطہ نظر آئے گا، اسرائیل، چھوٹا سا نقطہ، اور وہ چھوٹا سا نقطہ اس نے آج پورے مسلمان حکمرانوں کی زبانوں کو گم کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہر ایک اپنی مصلحت میں، ہر ایک اپنی ریاست کے چکر میں، اور آج جو نعرہ دیا جا رہا ہے وہ وطنیت کا نعرہ، قوم ملت کے نعرے سے نکل گئے ہیں ہم، وطنیت کا نعرہ، کہ جی ہمیں کیا لگے، ہم نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے محبوب نے یہ جو فرمایا تھا کہ یہ میری امت جسد واحد کی طرح، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جسد واحد وہ ہوتا ہے کہ اگر سر میں درد ہو تو پاؤں چل کے جاتے ہیں، پاؤں یہ نہیں کہتے کہ درد سر میں ہے مجھے کیوں چلنا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اسپتال جانے کی، درد سر میں جائے نا جی۔ اور اگر پاؤں زخمی ہے تو ترجمان زبان بنتی ہے، کہے نا مجھے کیا لگے، بہت مجھ سے نیچے ہے۔ اگر دنیا کے جسم کے کسی حصے میں درد ہے، آنکھ بھی پرنم ہوگی، زبان ترجمان ہوگی، پاؤں اس کو فرسٹ ایڈ تک، ہسپتال تک پہنچانے میں بنیادی کردار ادا کریں گے۔ کب تک؟ ان کے درمیان ایک اتصال ہے، ان کے درمیان
ان اعضاء کے جو بظاہر ایک دوسرے سے متصادم ہیں، ایک دوسرے سے متغایر ہیں، ضدیں ہیں، آنکھ کان کی ضد، کان ناک کی ضد، ناک منہ کی ضد، اور سر پاؤں کی ضد، ہاتھ پاؤں کی ضد، ایک دوسرے کی اضداد ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو روح نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ جب تک جسم میں روح ہے تو یہ اعضاء ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جب تک روح ہے تو یہ اعضاء ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور جب روح نکل جاتی ہے، جب روح نکل جاتی ہے، ایک ہاتھ کو کیڑا کھا رہا ہے، دوسرا ہاتھ نہیں اٹھ رہا، ایک آنکھ کو کیڑا چاٹ رہا ہے، دوسری آنکھ رو نہیں رہی، آج زبان ترجمان نہیں بن رہی۔ کیوں؟ اس لیے ترجمان نہیں بن رہی، اس لیے ترجمان نہیں بن رہی زبان کہ روح نکل گئی۔ اور اسی طرح امت مصطفیٰ کی بھی ایک روح ہے، یاد رکھو، اس امت کی روح اسلام ہے، اس امت کی روح ایمان ہے، اور جب تک اس امت میں ایمان اور اسلام موجود ہے تو اسے درد محسوس ہوگا، خواب و مشرق کے اندر مسلمان تڑپے، خواب و مغرب کے اندر تڑپے، اسے درد ہوگا، اسے اضطراب ہوگا، اسے بے چینی ہوگی۔ لیکن اگر روح نہیں ہے تو پھر بے شک تڑپتا رہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جسم موجود ہے امت کا، جسم موجود ہے، امت کا جسم موجود ہے، روح نہیں ہے۔ اگر روح ہوتی، عمر بن عبدالعزیز نے اپنا ایک ایلچی اور نمائندہ روم بھیجا تو وہ روم کوئی پیغام لے کر گیا، تو اسے ایک مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا، تو اسے کہیں دور سے قرآن کریم کی آواز آئی۔ یہ روم میں یہ کون بندہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ یہ اٹھا، راہداریوں میں پھرتا 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 دور ایک کمرے میں پہنچا، تو دیکھا ایک نابینا شخص قرآن پڑھ رہا ہے، نابینا شخص قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہا بھائی یہاں روم میں کہاں مسلمان آئے، پھر تو نابینا اور پھر یہاں قید ہے تو؟ اس نے کہا کہ میں اسلام کا مبلغ، دین کی بات کرنے والا، مجھے گرفتار کیا گیا، میں یہاں کا رہنے والا، یہاں کا سٹیزن، مجھے گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اس بادشاہ کے حکم پر میری دونوں آنکھوں کی بینائی ختم کی گئی، لیکن میں قرآن کا حافظ ہوں، قرآن پڑھتا ہوں۔ البتہ تم کون ہو؟ تم مسلمان لگ رہے ہو۔ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں، میں امیر المومنین کا نمائندہ ہوں۔ اس نے کہا اچھا، امیر المومنین کو میرا سلام دے دینا بس، کہ روم کے بادشاہ کی قید کا ایک قیدی آپ کو سلام کہتا ہے۔ یہ پیغام لے کر واپس آیا، پیغام لے کر واپس آیا، جو اپنا سرکاری کام تھا وہ بتایا، اور پھر یہ واقعہ بیان کیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فوراً مراسلہ بنوایا، ایک لمحہ توقف نہیں کیا، فوراً مراسلہ بنا کر تیز رفتار سواروں کو روانہ کیا، اور روم کے بادشاہ کو کہا کہ تو نے ایک مسلمان کو قید میں رکھا ہوا ہے،
اس کی بینائی کو چھینا ہے۔ یاد رکھ، میں ابھی اسی وقت اعلان کرتا ہوں تیرے خلاف جہاد کی، اور میں ایک اتنا بڑا لشکر لے کر تیری طرف کوچ کرنے والا ہوں جس کا ایک سرا روم میں ہوگا، دوسرا سرا میری سلطنت تک ہوگا۔ جب اس کے سامنے یہ خط آیا وہ لرز کے رہ گیا۔ اس نے کہا یہ جو خط ہے اس کے ساتھ اسے رہا کرو اور عزت کے ساتھ میرے ملک واپس بھیجو اسے۔ رہنے والا وہ وہاں کا، وہاں کے لوگوں نے نہیں کہا کہ عمر بن عبدالعزیز اور روم نہ بندہ تسے کہہ پہ ہی نہیں تھی۔ آج بات سمجھائی جاتی ہے جی یہ عربیوں کا مسئلہ ہے، جی تو عربیاں پرواہ نہیں، تو اسے کتنے 8ویں جگہ پرواہ ہے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ عرب و عجم کا مسئلہ نہیں ہے، امت کا مسئلہ ہے۔ امت اگر کوئی بحیثیت امت کردار ادا نہیں کر رہا تو یہ اس کی ناکامی ہے۔ ہم بحیثیت امت کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کا احتجاج بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ہم سے زیادہ کمزور، ہم سے زیادہ لکھٹو اور نالائق آدمی، نالائق قوم نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، جسم سے روح نکل جائے، جسم سے روح نکل جائے تو بیٹا مجبور ہے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفنانے کے لیے۔ بیٹے کو روح نکل جائے تو باپ مجبور ہے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو دفنانے اور کفنانے کے لیے۔ تو جب یہ امت بے روح ہوگی تو اس کا وجود میرا اللہ زمین پر کیسے برداشت کرے گا؟ پیٹ کی ماری ہوئی، مفادات کی ماری ہوئی امت، اس نے اس کی حمیت کو، اس کی غیرت کو مٹا کے رکھ دیا ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو محمد بن قاسم کراچی کیوں آیا تھا؟ وہ تو عربی تھا، آپ اجمی تھے، وہ کیوں آیا؟ پاگل تھا وہ۔ طارق ابن زیاد اندلس کیوں گیا تھا؟ وہ تو عرب نہیں تھا اندلس، وہ وہاں کیوں پہنچا؟ جب یہ امت بیدار تھی، امت میں روح تھی، تو پوری دنیا کے مسلمان کا تحفظ تھا۔ اور آج امت بے روح ہے، میرے پڑوس میں کشمیری پٹ رہا ہے، ہم اس کے لیے صدائے احتجاج بلند کرنا بھی کفر سمجھتے ہیں۔ آج فلسطین میں مسلمان کٹ رہا ہے، نہتہ مسلمان مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اس پر گولیوں کی بچھاڑ ہو جاتی ہے، اس پر بموں سے حملہ ہو جاتا ہے، لیکن پوری دنیا میں ایک آواز بھی بلند نہیں ہوتی۔ کتوں اور بلوں کا تحفظ کرنے والے آج فلسطین کے معصوم بچوں کے پرخچے اڑانے والوں پر ان کی زبانیں گم نظر آ رہی ہیں۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں پہلے بھی میں نے کہا کہ آپ کا یہ ادارہ ہے جس کے ساتھ آپ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، اور اس میں آپ زکوٰۃ سے بھی، فطرانے سے بھی، صدقات سے بھی، عطیات سے بھی، اور یاد رکھیں گے ہمارے اسلاف کی ہمارے پاس نشانی ہے، اور ہم اس کے انشاءاللہ چوکیدار ہیں، اس کی چوکیداری کرتے رہیں گے، اور آپ بھی اس کے چوکیدار ہیں۔ ہم تنہا نہیں ہیں، آپ ہمارے چوکیدار ہیں، آپ اس کے چوکیدار ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ آپ صدقہ، عطیات غریب کو، نادار کو، یتیم کو، بیوہ کو دیں گے، اللہ اجر دے گا، ثواب دے گا۔ آپ اگر یہی صدقہ عطیات ایک قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو دیں گے، اللہ ثواب بھی دے گا، اجر بھی دے گا، اور ایک تیسری چیز دے گا، اور وہ یہ کہ آپ کی آنے والی نسلوں، آپ کی اولادوں کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے کہ آپ نے
اسلام اور ایمان کی ترویج کے لیے اپنا مال لگایا، اور میرا رب بڑا غیور ہے، جو اس کے ایمان اور اسلام کے لیے جان اور مال لگاتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو آباد کرتے ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، میرا رب والدین کی نسبتوں کی لاج رکھتا ہے، جن کے والدین صالح ہوتے ہیں میرا رب ان کی نسبتوں کی لاج رکھتا ہے۔ تو میری گزارش ہوگی کہ ہمارے پاس چند منٹ ہیں، تو یہ حضرات آپ کے پاس آ رہے ہیں، چودھری محمد کریم صاحب، مقصود صاحب، زرگر ذوالفقار صاحب، صوفی افتخار صاحب، صوفی خالد صاحب، یہ گلفراز صاحب، ہمارے حاجی عبداللطیف صاحب، اعجاز صاحب، یہ ممبر کے سامنے سے ہیں دونوں گیلریوں میں، چودھری جمیل صاحب، مولوی سفیر صاحب، ریاض صاحب، اسد خلیل چودھری، یونس صاحب، یہ دونوں گیلریوں میں، حافظ سجاب، الحافظ امداد اللہ یہ نیچے والے حصے میں، یہ حضرات آپ کے پاس آ رہے ہیں جی۔ یہ میری طرف سے گزارشیں کر رہا تھا میرے دوستو کہ پروردگار عالم نے ہمیں آج عید کا دن دیا ہے، جہاں ہم آج عید کی خوشیوں میں ہیں، وہاں ہم نے اپنے فلسطینی بھائیوں کو، وہاں مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے بھائیوں کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ اور دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ عجیب بات ہے، کل کھانا پینا حرام تھا، کل اس وقت کھانا پینا حرام تھا، حلال کمائی سے صاف ستھرا کھانا، لیکن نہ آپ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے۔ آج کھانا پینا چھوڑنا حرام ہے۔ اگر آج کوئی روزہ رکھتا ہے تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ عید کے دن روزہ ناجائز، عید سے ایک دن پہلے کھانا ناجائز، یہ ایک ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے، اور وہ ایکسرسائز یہ ہے کہ اصل دنوں میں کچھ نہیں ہے، اصل حکم الہی ہے، اصل حکم الہی ہے۔ جب حکم الہی آتا ہے تو حکم الہی میں آرڈر آیا کہ نہ کھاؤ، نہ کھانا حرام، آرڈر آیا کھاؤ، کھانا حرام، اس وقت نہ کھانا حرام۔ پتہ یہ چلا عبادت نام تیری میری خواہش کا نہیں ہے، عبادت نام اللہ کے حکم کی تعمیل کا ہے، عبادت نام تیری میری خواہش کا نہیں ہے، عبادت نام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کا ہے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کی، اللہ وحدہ لا شریک انہی کو اپنا بندہ قرار دیتے ہیں، انہی پہ اپنا فضل فرماتے ہیں۔ اور جب آج عید کا دن آتا ہے تو پروردگار عالم ملائکہ کو حکم دیتے ہیں، فرشتوں جاؤ، آج تم نے میرے بندوں کو دیکھا نہیں کہ کل تک جو میرے دشمن تھے آج میرے دوست بن گئے، اب تم آسمانوں سے اترو، زمین پہ جاؤ، تو میرا بندہ عیدگاہ میں جن راستوں سے آ رہا ہے ان راستوں میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرو، اور میں آج اپنے بندے کو بخشنے کے لیے اتنا بے چین ہوں، اتنا بے چین۔ اللہ اکبر، ایک بڑی زبردست بات، میں آج اپنے بندے کو بخشنے کے لیے اتنا بے چین اور بے قرار ہوں کہ باقی جتنی جماعتیں ہیں ان میں آذان بھی ہے، ان میں اقامت بھی ہے، جمعہ ہے تو خطبہ پہلے ہے،
آذان ہے، خطبہ ہے، اقامت ہے، لیکن عید کی نماز ہے نہ آذان ہے، نہ پہلے خطبہ ہے، نہ اقامت ہے۔ کیوں ربا؟ کہا کہ میں آج اپنے بندے کی محبت میں اسے معاف کرنے پہ اتنی بے چینی سے انتظار کرتا ہوں کہ یہ جلدی سے سجدہ شکر بجا لائے تاکہ میری مغفرت سے اپنے گلے سے لگا لے۔ اللہ اکبر، میری مغفرت اسے اپنے گلے سے لگا لے۔ میرے قابل احترام دوستو، اللہ وحدہ لا شریک کی مغفرت ہمیں معاف کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہے۔ آئیے ہم عید کے اس عظیم اجتماع میں پروردگار عالم سے اپنے لیے، پوری امت کے لیے اور خاص کر کے فلسطین کے لیے اور کشمیر کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک تمام مسلمانوں کو، تمام امت کو پروردگار عالم خیر والا معاملہ، عزت والا معاملہ اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو وہ حمیت، وہ غیرت عطا فرمائے کہ تاکہ یہ امت اپنا کھویا ہوا وقار بحال کر سکے، تاکہ یہ امت اپنی اجڑی ہوئی دنیا کو دوبارہ سے آباد کر سکے۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ کو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ پوری امت کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ رب العالمین آج عید کے اس اجتماع کے موقع پر ہماری درخواست ہے کہ اللہ آئندہ سال ہمیں پھر عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ عید والی خوشیاں نصیب فرما۔ ہمارے کچھ حضرات انتقال کر گئے، ان کے لیے بھی خصوصی طور